ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آثار قیامت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہوں گے۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، مال و دولت عام ہو جائے گا اور جزیہ کو ساقط کر دیں گے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا یا پھر تلوار ہوگی۔ ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں دین اسلام میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر دیگر مذاہب میں بھی قرب قیامت کی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ اسرائیل میں ایک پراسرار واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس واقعے کو یہودی علماء اپنی تعلیمات کے مطابق قرب قیامت کی نشانی سمجھ رہے ہیں۔ یہ نشانی کون سی ہے اور کیا اس کا کسی کتاب میں حوالہ ملتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین، یہودی علماء اپنی قوم کو ہمہ وقت اپنے مسیحا دجال کی آمد کی دعا دینے کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ یہودی قوم کو اس وقت کا بھی انتظار ہے جب وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ یہودی ربی اور علماء بتاتے ہیں کہ ان کی مذہبی تعلیمات کے مطابق پہلے تو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، پھر ان کا مسیحا دجال آئے گا اور پھر ہوگی قیامت۔ اس حوالے سے ایک پراسرار واقعہ چند روز قبل اسرائیل کی سرزمین پر پیش آیا۔ اس واقعے نے عالم انسانیت کے ساتھ ساتھ سائنس کو بھی حیران کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ایک مخصوص حصے میں آسمان سے مردہ چمگادڑیں گری ہیں، جس کے بعد یہودی علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ معزز دوستو، اسرائیل کے مختلف علاقوں سے لوگ کئی دن سے مردہ چمگادڑوں کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر بڑی اور نوجوان چمگادڑیں ہیں اور ان کے جسم پر کسی بھی زخم وغیرہ کے نشان نہیں ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ چمگادڑیں آسمان سے وقفے سے گرتی رہتی ہیں۔ ماہرین بھی اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سردی کی وجہ سے گر رہی ہوں، لیکن یہ ایک مفروضہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک یہودی مذہبی ویب سائٹ بریکنگ اسرائیل نیوز نے اپنی رپورٹ میں بائبل کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ایک طرف مہلک وبا کے باعث انسان مر رہے ہیں تو دوسری طرف چمگادڑیں مر کر آسمان سے گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ ویب سائٹ پر بائبل کی ایک آیت بھی کوٹ کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ ہے: ہم انسانوں اور درندوں کو ختم کر دیں گے، ہم آسمان سے پرندوں اور سمندر سے مچھلیوں کو ختم کر دیں گے۔ لہذا خواتین و حضرات، ایک طرف انسانوں کی بڑے پیمانے پر اموات اور دوسری طرف پرندوں کا آسمان سے مردہ حالت میں گرنا، بائبل کی یہ آیت تو درست ثابت ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ ناظرین، اسی طرح دین حق کو تمام انسانیت تک پہنچانے والے اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں دجال کا خروج قابل ذکر ہے۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج اور ماجوج کے قبیلے کا کسی کو علم نہیں کہ کہاں ہے اور ان کو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ اس کے علاوہ قیامت کے نزدیک 3 ایسے بڑے زلزلوں کا ذکر ملتا ہے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ ان میں ایک زلزلہ مشرق، ایک مغرب اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ ایک دھواں جو پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ اور پھر آئے گا دابت الارض نامی ایک جانور جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ معزز دوستو، یہ نشانیاں کس ترتیب سے ظاہر ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو چیز روئے زمین پر سب سے پہلے تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے، جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز تک دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال 1 آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر واضح لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے صرف ایمان والا ہونا ہی کافی ہے۔ اور ناظرین، یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یہ زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔
اس کی اپنی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی۔ دجال انتہائی طاقتور ہوگا، وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا سب سے پہلے وہ اس کی طرف کھینچے جائیں گے، اس کی باتوں کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ بیان ہوتا ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں باب لد کے مقام پر پیش آئے گا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اور مسلمان حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت امام مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے، کیونکہ تب تک یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، لوگ ان سے ڈر کر بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف کر کے چلائیں گے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے۔ یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمان پر بھی سب کچھ ختم کر دیا ہے، پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے، اور محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کر یاجوج ماجوج پر عذاب بھیجیں گے، جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں گی۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے، اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ معزز دوستو، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر چل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی ختم کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا، اور مشرکین کے پاس دو ہی راستے ہوں گے، یا تو اسلام قبول کریں یا پھر جنگ لڑیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کو آخری فتح دیں گے، اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم شریف کی دو احادیث ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے، اور دوسری میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ بعض علماء کرام کے مطابق 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی ہے، جس میں سے 33 برس تو وہ گزار چکے ہیں، اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ معزز دوستو، اس کے بعد ملک شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی رہیں گے، اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں 3 بڑے زلزلوں کا ذکر بھی ہے، جو کہ زمین کے 3 مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان سے ایک دھواں آئے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ اس کے ساتھ ہی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نوافل ادا کریں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نوافل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، ایک واضح نشانی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، ایک نشانی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ دابت الارض کا ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر۔ احادیث میں ہے کہ لوگ ساتھ رہیں گے، کھائیں پیئیں گے، لیکن ایک دوسرے کو مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ قرب قیامت کی ایک آخری نشانی ایک زبردست آگ ہے جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے، جو پیچھے رہ جائیں گے وہ جل جائیں گے۔
یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دھانے موجود ہیں، قیاس یہی ہے کہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہیں بیت المقدس بھی ہے، اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں۔ تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں، اور یہ دنیا کا وہ واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے ہی جہاد جاری ہے، اور یہیں پر دجال اور یہودیوں کا انشاءاللہ خاتمہ بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک پہنچائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔